صلاح الدین انصاری بمبئی سے، میرے ٹخنوں کے اوپر بہت زیادہ انفیکشن ہے، تو کیا میں موزے پہن کر نماز پڑھ سکتی ہوں؟ موزے پہن کے تو ویسے بھی پڑھ سکتی ہیں، ٹخنوں پہ انفیکشن ہو یا نہ ہو۔ مجھے سوال آپ کا سمجھ میں نہیں آیا، کیا شاید آپ کا مقصد یہ ہے کہ ٹخنوں پہ مسح یعنی موزوں پہ مسح کرنا ہے؟ تو مسح کے لیے جو موزے جن موزوں پر مسح شرعاً جائز ہے ویسے موزے آپ پہن سکتی ہیں، چاہے انفیکشن ہو یا نہ ہو تو ان پہ مسح ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین انصاری بمبئی، اچھا یہ ہو گیا، اچھا یہ سکتا ہوں، یہ خاتون نہیں ہے یہ آدمی ہے۔ تصویر والی شرٹ میں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ تو سکتے ہیں لیکن مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ ایک جاندار کے چہرے کی تصویر اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہا صورۃ حیوان او انسان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس گھر میں انسان یا جانور کی شکل ہو تو وہاں فرشتے نہیں آتے ہیں رحمت کے۔ ایک وحشت بھی ہوتی ہے، آپ دیکھیں جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں نا، لگ رہا ہوتا ہے کہ عجیب سی وحشت اس میں۔ تو ہم جب کبھی کسی عیسائی وغیرہ کے چرچ جاتے ہیں وزٹ کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو وہاں انہوں نے تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، ایک الگ سی وحشت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں مسجد میں کتنا نور ہوتا ہے کہ تصویریں نہیں ہوتی مسجد میں۔ آپ جب ہندوؤں کے عبادت خانوں میں جائیں، عیسائیوں کے عبادت خانوں میں جائیں، آپ کو ایک الگ سے وحشت ہوتی ہے، کیونکہ پتلے بنے ہوئے ہوتے ہیں، مجسمے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے جاندار کے چہرے کی تصویر سے منع کیا۔ ہاں ضرورت ایک الگ چیز ہے، ضرورت کے وقت تصویر کی اجازت ہے، لیکن بلا ضرورت جائز نہیں ہے۔ تو اگر شرٹ پہ تصویر بنی ہوئی ہے، قرآن پڑھ تو سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس تصویر کو بہرحال مٹانا واجب ہے، اور بے برکتی کا بہرحال وہ ذریعہ بنے گی۔ اگر محلے والے کچھ کھانے کی چیز بھیجیں اور پتہ نہ ہو کہ ان کی کمائی حلال ہے یا حرام، تو کیا کرے؟ کھا لیں؟ اتنا تفتیش کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ آپ لوگوں سے ان کی کمائیاں پوچھتے رہیں۔ ہاں جس کی کمائی کا پہلے سے پتہ چل جائے کہ ٹوٹلی حرام کماتا ہے، اس سے اوائڈ کریں۔ جب تک پتہ نہیں ہے تو شریعت نے ہمیں تفتیش کی اجازت نہیں دی۔ ہمارے ابو شرک کرتے ہیں اور ہندوؤں کی باتوں کو فالو کرتے ہیں، کیا ہم شرک کے معاملے میں ان کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ اور ہم اپنے ابو کو کیسے سدھار سکتے ہیں؟ شرک میں تو نافرمانی جائز نہیں ہے، یعنی فرما برداری جائز نہیں ہے والدین کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا صاف ارشاد ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تمہارے ماں باپ شرک کرتے ہیں اور تمہیں شرک پر مجبور کرتے ہیں تو ان کی اتباع نہیں کرنی تم نے، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو اللہ نے صاف طور پہ حکم دیا کہ مشرک ماں باپ کو فالو نہیں کرنا آپ نے، البتہ ان کے ساتھ اچھا سلوک بہرحال آپ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو ہدایت عطا فرمائے، عقیدہ توحید پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے پیسوں میں کسی لڑکی کی شادی میں سامان دے دیں تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن مالک بنانا ضروری ہے۔ اس لڑکی کو کوئی بھی سامان خرید کے اس کی ہینڈ اوور کر دیں، ملکیت میں دے دیں۔ اگر ہاں اس کے جو ہے نا، یا اس کے کسی وکیل کو دے دیں، لڑکی کو بولتے ہیں ہم تمہیں یہ پیسے دینا چاہتے ہیں تو تم اپنی طرف سے کسی کو نمائندہ بنا دو اپنے والدین کو، تو وہ ان کے قبضے میں ہم دے دیں گے، یا تمہارے سسرال میں ہم دے دیں گے۔ میں ایک لڑکے سے بہت محبت کرتی تھی، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر میں نکاح کروں گی تو اسی لڑکے سے کروں گی ورنہ نہیں کروں گی۔ اللہ سے وعدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے وعدہ کرو۔ ہمارے گھر والے نکاح نہیں کرا رہے اور وہ لڑکا بھی پیچھے ہٹ گیا، تو کیا میں کسی اور سے نکاح کر سکتی ہوں؟ بالکل کریں، اس وعدے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ نے تو کہا ہے کہ جو بھی مناسب رشتہ لگے وہاں شادی کر لو، تو آپ اللہ سے وہ وعدہ کر رہی ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ یہ ایسے ہی ہو گیا، کوئی اللہ سے وعدہ کرے میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو بھائی یہ کیسا وعدہ ہے؟ تو اللہ میاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا ہے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب بھی کوئی مناسب رشتہ آئے تو نکاح کر لو۔ تو اللہ کے نے تو یہ کہا ہے کہ مناسب رشتہ آئے تو نکاح کر لیں، اب یہ نہیں کر رہا تو جہاں سے مناسب رشتہ آئے نکاح کر لیں۔ آپ نے بلا وجہ اللہ سے وعدہ کر لیا کہ نہیں اللہ تو نے تو کہا ہے کہ جو مناسب رشتہ ہو نکاح کرو، لیکن میں نہیں کروں گی، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں ادھر ہی کروں گی، تو یہ وعدہ اللہ کی مرضی کے خلاف والا وعدہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایسے جیسے آپ کے ابا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا وہاں جا کے وہاں شادی کر لو، آپ کہہ رہی ہیں ابو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ وہاں نہیں کروں گی، ابا کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کر لو، اور تم کہہ رہی ہو میں وعدہ کرتی ہوں، تو اس وعدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔